بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ میں حافظہ بنت رفاقت آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل دین کی باتیں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ کے لیے بہت اچھا بیان لے کر آئی ہوں، سجدہ تلاوت کا بیان اور اس کے شرائط کہ سجدہ تلاوت کس طرح ادا ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں سجدہ تلاوت 14 ہیں۔ جہاں جہاں قرآن مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا ہو، اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں۔ سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیں، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑی ہو کر پہلے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو جائے، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ بیٹھے، کھڑی نہ ہو، تب بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے بہنوں، اور جو پاس سنے اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ پاس بیٹھا انسان قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھا ہو یا بیٹھی ہو یا کسی اور کام میں لگی ہو اور بغیر قصد کے سجدے کی آیت سن لی ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدے کی آیت کو آہستہ سے پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف سجدہ کرنا۔ میری بہنوں، جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہیں تو اگر سجدہ تلاوت والی آیت آ جاتی ہے تو قرآن شریف ہی پر سجدہ وہ کر لیتی ہیں۔ اس سے بہنوں سجدہ ادا نہیں ہوتا، نہ ہی یہ ہمارے سر سے اترتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کرے۔ فوراً اسی وقت سجدہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لے، کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے، اس طرح ہمیں گناہ ہوگا۔ اگر کسی کے ذمے بہت سے سجدے تلاوت باقی ہوں، اب تک اس نے ادا نہ کیے ہوں، تو اب وہ ادا کر لے۔ یہ عمر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے۔ کبھی ادا نہ کریں گے تو ہم بہنوں گنہگار ہوں گے، کل قیامت کے دن ہم سے حساب ہوگا۔ اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدے کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، اور اگر ایسی حالت میں سنا جب کہ اس پر نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا بہنوں واجب ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں سنے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتی ہے اسی طرح اس کا سجدہ بھی اشارے سے کریں۔ اگر نماز کی آیت سجدے میں پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے بعد اسی وقت نماز ہی میں سجدہ کرے، پھر باقی صورت پڑھ کے رکوع میں جائے، اور اگر اس آیت کو پڑھ کر اسی وقت سجدہ نہ کیا، اس کے بعد 2 آیتیں یا 3 آیتیں یا مزید قرآن پاک اور پڑھ لیا تب سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے۔
اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ گئی تب سجدہ کیا تو سجدہ ادا تو ہوگا لیکن گنہگار ہوگی۔ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو میری بہنوں اب نماز کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے گنہگار رہے گی۔ اب سوائے توبہ اور استغفار کے اس کے لیے کوئی معافی نہیں کہ وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ سجدے کی آیت پڑھ کے اگر اسی وقت رکوع میں چلی جائے اور رکوع میں یہ نیت کر لے کہ میں سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی یہی رکوع کرتی ہوں، تب بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ایمان میں تو قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسانیاں آج کل ہمیں دے دی ہیں، چاہے کچھ نیت کرے چاہے نہ کرے، نماز پڑھتے میں کسی اور سے سجدے کی آیت سنے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز ہی میں گر گئی تو وہ سجدہ ادا نہ ہوگا، اسے دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اگر نہ کرے گی تو وہ گنہگار ہوگی۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے آخر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لے، پھر اسی کو بار بار دہراتی رہے۔ اور اگر جگہ بدل گئی تب اس آیت کو دہرایا، پھر تیسری جگہ جا کے وہی آیت پھر پڑھی، اسی طرح برابر جگہ بدلتی رہی تو جیسی دفعہ یا جتنی دفعہ بھی ہم قرآن پاک کی وہ آیت کو دہرائیں گے اس سے سجدہ ہم پہ واجب نہیں ہوگا، سجدہ ایک ہی واجب ہوگا اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پڑھیں گے۔ بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آیت پڑھی پھر اٹھ کھڑی ہوئی لیکن چلی پھری نہیں، جہاں بیٹھی تھی وہیں کھڑے کھڑے وہی آیت پھر سے دہرائی اس نے، تو ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ ایک جگہ سجدے کی آیت پڑھی اور اٹھ کر کسی کام کو چلی گئی، پھر اسی جگہ آ کر وہی آیت پڑھی، تب بھی 2 سجدے کرے گی۔ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آیت پڑھی، پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کر چکی تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں لگ گئی، جیسے کھانا کھانے لگی یا کوئی سلائی کرنے لگی یا بچے کو دودھ پلانے لگی، اس کے بعد پھر وہی آیت اسی جگہ پڑھی، تب بھی 2 ہی سجدے واجب ہوئے۔ اور جب کوئی اور کام کرنے لگی تو ایسا سمجھیں گے کہ جگہ بدل گئی، یعنی اب اس جگہ بیٹھ کے ہم نے پڑھا، یا تھوڑی دیر بعد جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم گھر کے دوسرے کسی کونے میں یا دوسرے کمرے میں پڑھیں گے۔ ایسا کرنے سے 2 سجدے واجب ہو جائیں گے۔ ایک کوٹری یا دلان کے ایک کونے میں سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور پھر دوسرے کونے میں جا کر وہی آیت پڑھی، تب بھی ایک سجدہ ہی کافی ہو جائے گا۔ البتہ اگر دوسرے کام میں لگ جانے کے بعد وہی آیت پڑھے گی تو دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا، پھر تیسرے کام میں لگنے کے بعد اگر پڑھے گی تو تیسرا سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اگر بڑا گھر ہو تو دوسرے کونے پر جا کر دہرانے سے دوسرا سجدہ واجب ہوگا اور تیسرے کونے پر تیسرا سجدہ واجب ہوگا۔ ایسے ہی میری بہنوں مسجد کا بھی یہی حکم ہے، جو ایک کوٹری کا حکم ہے، ایک گھر کا حکم ہے کہ اگر سجدے کی ایک آیت کئی دفعہ پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے ایک ہی جگہ بیٹھے دہرایا کرے یا مسجد میں ادھر ادھر ٹہل ٹہل کر پڑھے۔ اگر نماز میں سجدے کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے آخر میں سجدہ کرے یا ایک دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لیا، پھر اسی رکعت یا دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھے۔ سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نیت باندھ لی اور وہی آیت پھر نماز میں پڑھی،
اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ کافی ہے، دونوں سجدے اسی سے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے۔ اگر سجدے کی آیت پڑھ کے سجدہ کر لیا تب اسی جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں دہرائی تو اب نماز میں پھر سجدہ کرے گی۔ پڑھنے والی کی جگہ نہیں بدلی، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک آیت کو بار بار پڑھتی رہی، لیکن سننے والی کی جگہ بدل گئی کہ پہلی دفعہ اور جگہ سنا تھا اور دوسری دفعہ اور جگہ، تیسری دفعہ تیسری جگہ، تو پڑھنے والی پر ایک ہی سجدہ واجب ہے اور سننے والی پر کئی سجدے واجب ہیں۔ بہنوں، اگر سننے والی کی جگہ نہیں بدلی بلکہ پڑھنے والی کی جگہ بدل گئی تو پڑھنے والی پر کئی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والی پر ایک ہی سجدہ ہے۔ ساری سورت پڑھنا اور سجدے کی آیت کو چھوڑ دینا بہنوں یہ مکروہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ فقط سجدے سے بچنے کے لیے وہ آیت نہ چھوڑے کہ اس میں سجدے سے گویا انکار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سجدہ تلاوت کا حکم دیتے ہیں تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے؟ اگر سورت میں کوئی آیت نہ پڑھے، فقط سجدے کی آیت پڑھے تو اس کا کچھ بھی حرج نہیں ہے، اور اگر نماز میں ایسا کرے تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی 3 آیت کے برابر ہو۔ لیکن بہنوں بہتر یہ ہے کہ سجدے کی آیت کو 2 ایک آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میرا یہ بیان اچھا لگے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔